اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کا درس جاری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی کے ظہور اور اس کی کیفیت کے بیان کرنے کے بعد اپنی بخاری شریف میں کتاب الایمان قائم کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے تصدیق، اور ایمان کا شرعی معنی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس چیز میں تصدیق کرنا جس کے متعلق بداہتاً معلوم ہو کہ اس کو آپ لے کر آئے ہیں، اور اس کا دین ہونا مشہور ہو، یعنی بغیر غور و فکر اور دلیل کے اس کا علم ہو۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا، 5 نمازوں کا فرض ہونا، شراب کا حرام ہونا، اور جو چیز اجمالی ہے اس کا اجمالی ملاحظہ کافی ہے، اور جو تفصیلی ہے اس کا تفصیلی علم ہونا ضروری ہے۔ کتاب الایمان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الایمان ذکر فرماتے ہیں، اور باب الایمان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک جملہ اپنے باب الایمان کے اندر آپ لکھتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی 8 آیات پیش کرتے ہیں اور کم و بیش 7 احادیث پیش کرتے ہیں۔ یہ آیات اور احادیث پیش کرنے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ شارحین نے لکھا، بالخصوص شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری بھی لکھتے ہیں، اور احناف کا موقف یہ ہے کہ ایمان کے زیادہ اور کم ہونے کا مطلب یہ ہے ایمان کامل ہونا، ایمان کا کامل ہونا یہ مراد ہے، نہ یہ کہ ایمان کا بڑھ جانا اور کم ہونا اس سے مراد ہے، بلکہ اس کے بڑھنے سے مراد یہ ہے ایمان کامل ہونا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں کہ دعا تمہارا ایمان ہے، تو دعا سے مراد عبادت ہے۔ اگرچہ دعا کا معنی ندا اور پکارنا ہے، لیکن قرآن حکیم کے اندر دعا کا معنی عبادت بھی کیا گیا ہے، اور یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب کے اندر جو دعا کا لفظ ہے اس سے مراد عبادت ہے، یعنی عبادت تمہارا ایمان ہے۔ آیت مبارکہ ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر حدیث لکھتے ہیں، ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حنظلہ بن ابو سفیان نے خبر دی، انہیں اکرمہ بن خالد نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث شریف کے اندر 5 ارکان کا 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام کی ارکان ہیں اور اسلام کی بنیادیں ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے عنوان میں ایمان کا ذکر کیا، اور اس عنوان کے تحت جو حدیث لائے اس کے اندر اسلام کا ذکر کیا ہے۔ تو اکثر محدثین نے کہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اسلام مترادفات ہیں۔ مترادف اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ 2 ہوں اور ایک ہی ان کا معنی ہو، جیسے لیس اور اسد 2 الگ الگ لفظ ہیں لیکن مترادفات ہیں، دونوں کا معنی شیر ہے۔ لیکن ایمان کا معنی یہاں پہ تصدیق ہے، اور اسلام کا معنی احکام شریعہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور اسلام متلازم ہیں، دونوں کا مصداق واحد ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر متحقق نہیں ہوتے۔ ایک اور سوال یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن 5 چیزوں کو اسلام کے ارکان قرار دیا ہے، کیا ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو ترک کر دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس پر اجماع ہے کہ ان 5 چیزوں کو، جن کو اسلام کی بنیاد کہا گیا، ترک کرنے سے، چھوڑنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ کہ ان چیزوں کو اس طرح چھوڑے حلال سمجھتے ہوئے، جائز سمجھتے ہوئے، مثلا کوئی نماز کو، فرض روزے کو اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، وہ اس کو اس لیے چھوڑے کہ چھوڑنا وہ جائز سمجھے، حلال سمجھے۔ تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا
اور حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنا، جائز سمجھتے ہوئے ایسا ترک کرنا، یہ پھر کفر ہوتا ہے۔ ورنہ ان 5 چیزوں کو کوئی مسلمان ترک کرتا ہے تو وہ گناہ گار تو ضرور ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ احادیث شریف کے اندر جو یہ آیا ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، اور دیگر روایات بھی موجود ہیں، ان احادیث سے مراد ڈانٹنا، ڈبٹنا اور دھمکانا مراد ہے، یا کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کے لیے سے حدیث شریف کے اس درد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔